Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اور دور پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور اس کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس جنت کی وسعت ایسی ہے جیسے کہ زمین و آسمان کی. میرے بھائی، ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر غور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ اور دوڑ پڑو اللہ کی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اس جنت کی طرف جو جنت زمین و آسمان کے جیسے وسعت ہے. آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیو، یہ آسمان کتنا بڑا ہے، یہ زمین کتنی بڑی ہے. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑے گا، اس کی مغفرت کی طرف دوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت عطا فرمائیں گے. آگے میرا اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین. اس جنت کو تیار کیا گیا ہے کس کے لیے؟ للمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے. میرے بھائی، جب ہم اپنے اللہ سے ڈریں گے تو ہمیں ویسی جنت ملے گی. صرف ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم صرف زبان سے کہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانتے ہیں اور اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. میرے بھائی، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ
ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم دوسرے گناہوں کی چیزوں کو چھوڑیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو تو ہم اس کو نکالیں۔ میرا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو ہر سنت کو ہم زندہ کرنے والے بنیں۔ میرے بھائی، میرا اللہ اس قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ایک حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو، یعنی اس آیت کے اندر میرا اللہ مبادرہ الی الخیر کا تذکرہ کیا ہے۔ اب مبادرہ الی الخیر کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی، جب انسان اپنی حقیقت کے اوپر نظر ڈالے گا، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کے اوپر نظر دوڑائے گا، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت بالغہ کے اوپر غور و فکر کرے گا، تو اس تفکر کے نتیجے میں اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہوگا، اور جب اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اللہ کی عبادتیں کرنی چاہیے، اور جب اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری کائنات کو بنائی ہے، کہ میرا اللہ نے تمام کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، میرا اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان و کرم ہے کہ اس نے میرے اوپر گناہ کرنے کے باوجود نعمتوں کی بوچھار کیے ہوئے ہے۔ جب انسان اس چیز کی طرف سوچے گا، غور و فکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا کرم کیا ہوا ہے کہ ہم گناہ بھی کیے ہیں لیکن پھر بھی میرا اللہ ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ جب انسان اس چیز کی طرف غور و فکر کرے گا کہ ہم کتنا بڑا گنہگار ہیں لیکن پھر بھی میرا اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا، جب انسان اس چیز کی طرف سوچے گا کہ ہم کتنا بڑا گنہگار ہیں پھر بھی میرا اللہ ہماری گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، چھپاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ پچھلی قوموں کے واقعات کو، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، جب وہ گناہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس گناہ کو ظاہر کر دیا کرتا تھا، اس کے منہ پہ یا اس کے دروازے پہ لکھ دیا کرتا تھا یہ گنہگار ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن امت محمدیہ کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، جب انسان ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اس کا دل اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا داعیہ پیدا ہوگا۔ تو اس وقت میں، ایسے وقت میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، اس کے دل میں ولولہ پیدا ہو تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو اس کو فوراً اسی وقت اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو جلد از جلد اس چیز کو کر لینا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، کل کے انتظار میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی میرے بھائیوں مبادرہ کے معنی ہیں، یعنی کسی کام کو جلدی کرنا، ٹال مٹول نہیں کرنا، یہ معنی میرے بھائی مبادرہ کے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اس آیت کے اندر اپنے بندے سے خطاب کر رہا ہے کہ میرے بندو، جب تمہارا دل میرے طرف رجوع کرنے کا ہو، کہ میرے بندو جب تمہارا دل اپنے اللہ کی عبادت کرنے کا دل کرے، جب تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کا، گڑگڑانے کا دل کرے، تو تم لیٹ نہ کرو، پھر تم دیر نہ کرو، تم اس کو اسی وقت کر لیا کرو۔ میرے بھائی، آگے میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کیا کرو۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو خطاب کر رہا ہے کہ میرے بندو فاستبقوا الخیرات، تم ایک دوسرے سے نیکی کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش
کوششیں کیا کرو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دین کے معاملے میں، نیکی بھلائی کے معاملے میں ایک دوسرے سے ہر وقت آگے بڑھنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا جب میرا دل اللہ کی عبادت کرنے کا کرے گا تو ہم فوراً اس چیز کو کر لیا کریں گے۔ جب ان کا دل صحابہ کرام کا کوئی نیکی کرنے کا کیا کرتا تھا، وہ فوراً اس چیز کو کر لیا کرتے تھے، اس میں ٹائم اور دیر نہیں لگاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کہیں شیطان میرے اس کام میں داخل ہو کر اور وسوسہ ڈال کر اس کام میں کہیں رکاوٹ نہ ڈال دے اور میرا کام وہ رک جائے، اللہ کی عبادت وہ رک جائے، اللہ کا کوئی بھی عبادت اگر میرا دل کرنے کا کیا ہے شیطان اس کو روک نہ دے۔ میرے بھائی، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمارا نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دینے کا دل کرتا ہے، ہم دیں گے۔ میرے بھائی، شیطان کا حربہ ہر کسی کے ساتھ الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ مومن کے ساتھ اس کا حربہ الگ ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ اس کا حربہ الگ ہوتا ہے۔ مومن کو شیطان یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم نماز نہ پڑھو، تم اللہ کے نام پہ کچھ خرچ نہ کرو، تم زکوٰۃ ادا نہ کرو، تم روزے نہ رکھو، تم سنت و نوافل کی پابندی نہ کرو۔ شیطان مومن کو، مسلمان کو یہ کبھی نہیں کہتا۔ شیطان کا حربہ مومن کے ساتھ میرے بھائی یہ ہوتا ہے کہ ہاں چلو نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنی اچھی عبادت ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، سنتوں کو بھی ہم پڑھیں گے، نوافلوں کو بھی ہم پڑھیں گے، ہمیں ثواب ملے گا، اللہ کے نام پہ خرچ بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، لوگوں کی مدد بھی کیا کریں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نیکی کی ہیں، ہمارے درجات بلند ہوں گے ایسا کرنے سے۔ لیکن شیطان کا حربہ کیا ہوتا ہے؟ چلو اس کو ہم کل کر لیں گے۔ جب کل آتا ہے پھر وہی وہ سوچتا ہے یہ سارے کی ساری عبادات ہم کریں گے لیکن چلو اس کو ہم کل کر لیں گے۔ ایسے میرے بھائی کل کرتے کرتے کسی مومن کا کل ابھی تک نہیں آیا، نہ آئے گا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، میرے بندو، جب تمہارا دل عبادت کرنے کا کرے تم فوراً اس کو کر لیا کرو، اس کو انتظار میں نہ رکھو ہم کل کر لیں گے، تم اس کو پیچھے نہ کرو۔ اگر تم نے اس کو ٹال دیا تو وہ ٹل جائے گا، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اے میرے بندو، جس چیز کو تم کل کے لیے چھوڑ رہے ہو کیا پتا تم کل زندہ رہو گے یا نہ رہو گے۔ اے میرے بندو، اس عمر عزیز سے تم فائدہ اٹھا لو، وقت بہت قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے تمہیں رخصت ہونا پڑے، اس کے بعد تمہیں یہاں آ کر میرے پاس پچھتانا پڑے۔ میرے بندو، جب تمہارا دل نیکی کرنے کا کرے، تمہارا دل جب اللہ کے نام پہ کچھ خرچ کرنے کا کرے، کوئی بھی اور نیکی کا کام تمہارا دل کرنے کا کرے تو تم اس کو فوراً کر لیا کرو، اس میں تم لیٹ نہ لگاؤ، اس میں تم دیر نہ لگاؤ۔ یہ تم یہ نہ سمجھو یہ میرے دل کا کمال ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر میرے بھائی فرما رہے ہیں، میرے بندو تم یہ نہ سمجھو کہ میرا یہ دل کا کمال ہے، کہ میرا دل عبادت کرنے کو کر رہا ہے، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نعمت ملی ہوئی ہے کہ تمہارا دل اللہ کی عبادت کرنے کی طرف مائل ہے۔ میرے بندو، تم اس نعمت کی قدر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو یہ نعمت تم سے چھین لی جائے اور پھر تمہاری لائف میں، تمہاری زندگی میں قیامت تک تم کو یہ نعمت دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ میرے بھائیوں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر 7 جلد میں لکھے ہیں پاکستان کے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب تمہارا دل اللہ کی عبادت کرنے کا کرے تو تم فوراً اس چیز کو کر لو، تم آگے کا کچھ نہ سوچو۔ جب تمہارے پاس کوئی 2 کام ہو تو تیسرے کام کو اس چیز میں تم داخل کر لو، تم یہ نہ سوچو ہم تیسرے کام کو اس میں گھسائیں گے تو وہ نہیں ہوگا، نہیں میرے بھائی، وہ ضرور ہوگا۔ جب تم اپنے کام کو اس طریقے سے انجام دو گے وہ ضرور پورا ہوگا۔ اور میرے بھائی، صحابہ کرام ہر چیز کو یعنی نیکی کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں جلدی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، وہ کسی چیز میں میرے بھائی صحابہ کرام دیر نہ لگاتے تھے۔
شیطان بیچ میں حائل ہو جائے گا، میرا وہ کام کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک جنگ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی کا اعلان ہوتا ہے کہ جنگ میں چلنا ہے، اور اس زمانے میں میرے بھائیوں جس موسم میں میرے نبی نے اعلان کیا جنگ میں چلنا ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام کوئی کھیتی نہیں کیا کرتے تھے، ہمارے جیسے غلے نہیں اگاتے تھے، ان کا جو کھیتی ہوتا تھا وہ کھجور کا ہوتا تھا، انہیں کے اوپر ان کی زندگی بسر چلتے کیا کرتے تھے۔ میرے نبی کا اعلان ہوا، ایسے وقت میں اعلان ہوا کہ سخت گرمی کا موسم، صحابہ کرام کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں، اور اس وقت کھجور کے پکنے کا وقت تھا، لیکن کوئی بھی صحابہ میرے بھائی دیر نہ کیے، اللہ کے نبی کے ایک آواز پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کیا، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، چندہ اکٹھا کرنا ہے، صحابہ کرام سے جتنا ہو سکا سارے کے سارے صحابہ فوراً اللہ کے نبی کے پاس لا کر رکھ دیے، اللہ کے نبی کو دے دیے۔ میرے بھائی کسی صحابہ نے انکار نہیں کیا، جو آج ہم لوگ انکار کرتے ہیں اگر کسی چندے کا اعلان ہوتا ہے، یہ کام کرنی ہے، یہ مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے، پہلے تو ہمارے مسلمان بھائی اس چیز میں اپنا نام ہی نہیں لکھاتے، جو نام لکھا بھی دیتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے کے بعد بار بار اس کو فون کر کے اس سے مانگا جائے تب اپنا پیسہ جمع کرواتے ہیں۔ میرے بھائی صحابہ ایسے نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ دین کے معاملے میں ہر وقت پیش رہا کرتے تھے، آگے رہا کرتے تھے، کبھی بھی صحابہ دین کے معاملے میں میرے بھائی پیچھے رہنا گوارا نہیں کیے۔ صحابہ کرام اللہ کے راستے میں ہر چیز لٹا دینا گوارا کرتے تھے، کبھی بھی انہوں نے بہانہ نہیں کیا۔ لیکن آج کے مسلمانوں میں ہمیں شرم آتی ہے، نہ تو نمازوں کی پابندی ہے، نہ اللہ کے نام پہ کسی چیز کو خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کے نام پہ نکلتے ہیں، جب جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ کا دل کیسے گوارا کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اپنے جیب سے 5 روپیہ نکال کر مسجد میں ڈالتے ہو، 10 روپیہ نکال کر ڈالتے ہو، تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے؟ 50 روپیہ لے کر تم سگریٹ منہ سے پھونک دیتے ہو، 50 روپے کا تم اپنے بچوں کا ایک ٹائم میں چاکلیٹ کھلا کے ختم کر دیتے ہو، 50 روپے کا تم دن میں اس سے بھی زیادہ پیسے کا تم چائے پی کے ختم کر دیتے ہو، بیڑی مار ڈالتے ہو۔ میرے بھائی جب اللہ کے نام پہ تمہیں اللہ کے گھر میں دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے جیب سے 10 روپے 5 روپے نکالتے ہو، میرے بھائی تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کی شرم کی یہ بات ہونی چاہیے کہ پھٹا ہوا پیسہ مسجد میں لیتے ہیں۔ میرے بھائی تم کس سے چالاکی کر رہے ہو؟ تم کس سے دعویٰ بازی کر رہے ہو؟ جو تمہارا پیسہ کوئی دکاندار نہیں لیتا، جو پیسہ تمہارا دودھ والا نہیں لیتا، جو پیسہ تمہارا سگریٹ والا نہیں لیتا، وہ پیسہ تم اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کے گھر میں اس پیسے کو تم داخل کر رہے ہو۔ میرے بھائی تمہارا دل یہ کیسے گوارا کرتا ہے؟ تم چپکا ہوا پیسہ ٹیپ سے، جس پیسے پہ ٹیپ لگا ہوا ہے، وہ پیسہ تم اللہ کے نام پہ دے رہے ہو۔ تم نے کیا سمجھا اس چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ جو تمہارے باپ کا بھی باپ ہے، جو آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ باپ تمہارا جو ہر جگہ ہے وہ ہمارا اللہ ہے، وہ چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارا دل کیسا ہے کہ تم پھٹے ہوئے پیسے کو مسجد میں لے رہے ہو؟ تمہاری نیکی بھی میرے بھائیوں میرے اللہ کے یہاں پھٹی ہوئی ملے گی۔ میرے بھائی صحابہ کرام اللہ کے نام پہ جس کو لٹا دیا کرتے تھے، وہ پھٹا ہوا پیسہ نہیں دیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے جب میرے نبی کا اعلان ہوا، سارے کے سارے صحابہ کرام اپنا سارا کا سارا سامان لا کر رکھ دیے، جن سے جتنا میسر ہوا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان رکھ دیا، عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے رکھ دیا اللہ کے نبی کے سامنے۔ میرے بھائیوں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت صدیق اکبر سے علم کے معاملے میں، نیکی بھلائی کے معاملے میں ہر وقت وہ آگے رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے، میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے جان لیا، عمر فاروق کے اس کارنامے کو پہچان لیا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت سوال ہی بدل دیا، صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں صدیق اکبر تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا
کہ اے صدیق اکبر تم نے اپنے گھر سے کتنا سامان لائے ہو؟ میں نبی نے فرمایا اے صدیق اکبر تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر سامان لایا ہے، اللہ اس کے رسول کا نام اپنے گھر میں رکھ کر آیا ہوں۔ میرے بھائی جب عمر فاروق نے یہ دیکھا تو صدیق اکبر سے فرماتے کہ صدیق اکبر میں تم سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور میرے بھائی صدیق ہمارے صحابہ کرام اللہ کے نام پہ ہر چیز کو لٹا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کے پاس آ کر کہ صدیق اکبر میں تم سے ایک بات کرنی چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم میری پوری کی پوری زندگی کی نیکی لے لو، تم میری پوری کی پوری زندگی کی عبادتوں کو لے لو، لیکن اس کے بدلے میں تم مجھے ایک رات کی عبادت دے دو، وہ رات جو تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں گزاری تھی۔ ہاں میرے بھائیوں صدیق اکبر کی ایک رات کی عبادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کی عبادت میرے بھائیوں اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ دیکھو تو صحیح صحابہ کرام نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن آج کا ہمارا مسلمان بھائی دنیا کے معاملے میں ہر وقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے حسد کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، وہ اتنا آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی ہمارے نبی ہمیں ایک نصیحت دے کر چلے گئے، وہ نصیحت کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں تم ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا، اور تم ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا۔ جب تم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں اور بھی زیادہ عبادتوں کو کرنے کا شوق پیدا کرے گا۔ تمہیں افسوس ہوگا کہ ہمارا دوسرا مسلمان بھائی اللہ کی کتنی عبادتیں کر رہا ہے، اور جب تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر تمہارے دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے مجھے اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے بہتر میں رکھا ہے، مجھے کسی کے سامنے میرا اللہ ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں دیا۔ ہمیں بھائیوں کتابوں کے اندر آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگی، لیکن ہمیشہ اس کو ایک چیز کا غم ہوگا کہ ان کے دوسرے مسلمان بھائی، ان کو افسوس ہوگا کہ اس کے دوسرے مسلمان بھائی اس سے درجات میں بلند ہیں، اس سے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ وہ اس چیز کا افسوس کریں کہ کاش میں دنیا کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ اور زیادہ کہہ دیتا، میرے درجے بلند ہو جاتے۔ ہاں میرے بھائیوں ہمیں ایک دوسرے مسلمان بھائی سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ دین کے معاملے میں ہمیں دوسرے مسلمان بھائی سے آگے نہیں بڑھنا ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر مسلمان کو دیکھنا ہے۔ جتنا ہمیں اللہ نے دیا ہے میرے بھائی ہمیں اس پر صبر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں جو آج ہم لوگ دنیا کے معاملے میں دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے سے حسد کرتے ہیں، یہ صرف ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ہمارے ایمان مضبوط ہو جائے گا میرے بھائی اس قسم کے واقعات اور اس قسم کی سوچ ہمارے دل میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اس قسم کے واقعات میرے بھائی اسی وجہ سے ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ یہ ایمان میرے بھائی گھروں میں بیٹھنے سے نہیں بنا کرتا، اس کے لیے آپ کو کچھ قدم اٹھانا پڑے گی، اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، کسی اللہ والے کے جوتیاں کو آپ کو سیدھی کرنی ہوگی۔ کوئی کام میرے بھائیوں بغیر کیے نہیں ہوتا، آپ کو معلوم نہیں میرے بھائیوں جب آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کاش ہم دنیا میں کچھ عمل کر لیے ہوتے تو ہمارا مقام آج کیا ہوتا۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، جیسی کرنی ویسی بننی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے بھائیوں آج جو باتیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں آپ کے سر سے اوپر سے گزر جاتا ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ میرے بھائیو جب آپ مریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ کاش ہم اللہ کی عبادتیں کر لیے ہوتے، کاش ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ ہوتا۔ ہمیں بھائیو جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا
اس کے بعد ہمیں کچھ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، ہمارا اللہ کچھ خود میرے بھائیوں ہماری حفاظت کرے گا. ہم زبان سے کچھ نہیں بولیں گے، میرا اللہ ہماری مدد کو تیار ہوگا. ایک واقعہ سنا کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. ایک اللہ والے کے واقعات ہیں. ایک اللہ والے ایک مسجد میں آتے ہیں، بیچارے بھوک سے لاچار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. نماز کے بعد لوگوں کے سامنے کچھ پیسے مانگتے ہیں کھانے کے لیے. بیچارے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بھوک سے. میرے بھائی دنیا کا یہ دستور ہے، جب آپ پریشان حال ہوں گے کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. جب آپ بیمار ہو جائیں گے سارا کا سارا محلہ آپ کی عیادت کو پہنچ جائے گا. کوئی جب آپ ڈاکٹر کے پاس ہوں گے، ہاسپٹل میں ہوں گے، کوئی آپ کو 1 روپے کی مدد نہیں دے گا. جب آپ مر جائیں گے پورا کا پورا محلہ آپ کے جنازے میں شریک ہو جائے گا. یہ دنیا کا دستور ہے. جب آپ کسی سے کچھ کام کے لیے کہیں گے تو وہ آپ کی باتوں کو ٹالتا رہے گا، یا کسی چیز کو خریدنے کے بارے میں آپ کسی سے گفتگو کریں گے باتوں کو ٹالتا رہے گا. جب کوئی چیز آپ در گزریں گے خرید لیں گے تو سارا کے سارے لوگ کہنے لگیں گے کہ ایسا کرتے تو اچھا ہوتا. یہ دنیا کے میرے بھائی دستور ہے. وہ اللہ والے لوگوں سے مانگتے ہیں کھانے کے لیے مجھے کچھ دے دو، میں کئی دنوں سے پھر بھوکا ہوں، کسی نے اس کی کوئی مدد نہیں کی. اور سارے نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا. تیرے جیسے بہت سارے لوگ روزانہ مسجد میں آتے ہیں مانگتے ہیں، ہم کس کی مدد کریں. میرے بھائی وہ اللہ والے تھے، وہ دوسروں کے جیسے نہیں تھے، اللہ کے بزرگ تھے. وہ ان کی جان میرے بھائی اسی مسجد میں نکل جاتی ہے بھوک کی وجہ سے. اس کے بعد مسجد کے امام اور مؤذن اعلان کرتے ہیں کوئی پردیسی ہے مسجد میں آ کر وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تمام کے تمام بھائی چندے دے دو جس پیسے سے ان کا کفن کو تیار کیا جائے. سارے کے سارے محلے کے لوگ دل کھول کر چندہ دیتے ہیں. مر گئے تھے اس وجہ سے ان کے کفن کو تیار کیا گیا، ان کو دفنایا گیا، ان کی جنازے کی نماز ہوا اور ان کو میرے بھائیوں کو قبرستان میں داخل کر دیا گیا. جب امام اور مؤذن فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں دونوں دھاڑے مار کر روتے ہیں. سارا کا سارا محلہ پریشان، آخر کیا ہو گیا مسجد کے اندر، امام اور مؤذن کیوں رو رہے. سارے کے سارے مسلمان بھائی دوڑ کر آتے ہیں، پوچھتے آخر کیا بات ہوا، تم کیوں رو رہے ہو. وہ کہتے ہیں جس شخص کو تم نے کل دفنایا تھا اس کی کفن مسجد میں پڑی ہوئی ہے. وہ کہتے اس میں تعجب کی کیا بات ہے، ہو سکتا ہو کیسے آ گیا ہو، اللہ کا کرشمہ ہوا ہو. وہ کہتے ہیں امام ہاں اللہ کا کرشمہ ہوا ہے، لیکن یہ لوگوں میرے بدبخت مسلمانوں اس میں ایک تحریر بھی لکھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کچھ لکھے بھی ہیں جو عربی کے الفاظ میں، یہ اللہ عربی کے الفاظ میں ہے. میرا اللہ اس میں لکھا ہے میرے بندو، کل اس بندے نے میرے دوست نے میرے بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے اس کی مدد نہیں کی. جب یہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو تم کفن کا پیسہ دے کر تم اس پر احسان کرنا چاہتے ہو. تمہارے کفن کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم سارے کے سارے محلے والے ذمہ دار ہو. اس کی موت کا تم کو مرنے کے بعد معلوم ہوگا. میرے بندے کے تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم اپنا کفن اپنے پاس رکھو، تم اپنے کام کے لیے اس کو یوز کر لو، تمہارا کام آئے گا. میرے بھائی کتنی خطرناک باتیں ہیں. میرا اللہ اس کفن پہ کیا لکھا تھا، تمہارے کفن کی انہیں ضرورت نہیں ہے. جب یہ زندہ تھے تم سے انہوں نے کھانا مانگا تھا، تم نے ان کی مدد نہیں کی. بیچارے بھوک کی وجہ سے انتقال کر گئے. تمہیں مرنے کے بعد اس کا جواب دینا ہوگا. ایک مسلمان بھائی بھوک کی وجہ سے تمہارے سامنے تڑپ کر مر گیا تو تم نے اس کی مدد نہیں کی. ہمیں اپنے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اپنے محلے کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اور میرے بھائی جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ حضرات ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات